القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنجس البئر بالبعر والروس والخذء. یہ کنویں کے مسائل کے بیان چل رہا تھا اور کئی مسائل اس سے متعلق آ چکے ہیں. یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَنْجَسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَالرَّوْسِ وَالْخِذْءِ، اور کنواں ناپاک نہیں ہوگا میگنی سے. بار کہتے ہیں میگنی، میگنی کہتے ہیں بکری وغیرہ کے جو فضلہ ہوتا ہے اس کو میگنی کہا جاتا ہے. اور روس کہتے ہیں لید کو، لید گھوڑے وغیرہ کی جو فضلہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور خثیون یہ کہتے ہیں گوبر کو، بھینس وغیرہ کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں وَلَا تَنْجَسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَالرَّوْسِ وَالْخِذْءِ، اور ناپاک نہیں ہوگا کنواں میگنی سے، لید سے، اور گھوڑے گدھے اور کیا کہتے ہیں گائے بیل کے گوبر سے. دیکھیے پہلے ایک مسئلہ آیا تھا، یہ اوپر دیکھا ہوگا آپ نے، جہاں استثناء تھا کہ اگر کنویں کے چھوٹے کنویں کے اندر نجاست گر جائے خواہ تھوڑا ہو تو سارا کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن یہ استثناء کیا تھا کہ ارواس کے علاوہ، تو ان کے گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. یہاں اسی کو بیان کر رہے ہیں، اور کتنی مقدار میں گرنے سے ناپاک ہوگا وہ بھی بتائیں گے. تو اگر چھوٹا کنواں ہے اس کے اندر تھوڑی بہت مقدار کے اندر لید یا گوبر یا میگنی گر گئی تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. مگر ایک شکل ہے، اس شکل کے اندر ناپاک ہو جائے گا. کیا شکل ہے؟ إِلَّا أَن يَسْتَكْثِرْهُ النَّاظِرُ، مگر ایک دیکھنے والا اسے زیادہ سمجھے. او ان لا يخلو دلو عن بعرت، یا خالی نہ ہو ڈول عن بعرت لید سے، میگنی سے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے نا، بڑی کتاب کے اندر اس کی وجہ لکھا ہے کہ کنویں جو عام طور ہوتے تھے جنگل وغیرہ کے اندر، تو ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ ان کو ڈھک کے رکھا جائے، اور ان کے جو منڈیر ہوتے تھے وہ نیچے ہوتے تھے، بہت زیادہ اوپر نہیں ہوتے تھے. اور جنگل کے اندر آدمی اپنے جانوروں کو چرانے لے جاتا ہے، اور جنگلی جانور بھی رہتے ہیں، تو وہاں وہ لوگ میگنی کر دیتے ہیں، گوبر کر دیتے ہیں اور لید کر دیتے ہیں. اب ہوائیں چلتی ہے، ہوا چلنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اس کے اندر اڑ کر کنویں کے اندر چلا جائے گا. تو اگر تھوڑے لید گوبر وغیرہ گرنے سے ناپاکی کا حکم لگا دے تو جنگل کے اندر خاص طور پر اور آبادی کے اندر بھی کوئی ایسا کنواں نہیں ہوگا جو پاک رہے گا. سب کے سب ناپاک ہوگا، سب کا پانی ناپاک ہو جائے گا. تو اس میں حرج کثیر ہے. اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ تھوڑا بہت اگر میگنی لید وغیرہ گر جائے تو اس کی وجہ سے کنویں کو ناپاک نہیں مانا جائے گا. مگر اگر اتنی زیادہ مقدار کے اندر ہے کہ آدمی دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر صرف لید ہی لید نظر آ رہی ہے، گوبر ہی نظر آ رہا ہے، یا آدمی ڈول سے پانی نکال رہا ہے، ایک ڈول پانی نکالا اس کے اندر نکلا 10 ڈول پانی نکالا، 10 ڈول کے اندر ہی میگنی ہے، گوبر کا اثر ہے، تو اس کنویں کو تو اس پانی کو ناپاک مانا جائے گا. اب آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں. وَلَا يَفْسُدُ الْمَاءُ بِخُرِّ حَمَّامٍ وَعُصْفُورٍ، اور ناپاک نہیں ہوگا پانی کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے. خرعن کے معنی آتے ہیں بیٹ. بیٹ کہتے ہیں جو کبوتر وغیرہ کا فضلہ ہوتا ہے اسے بیٹ کہا جاتا ہے. تو جانوروں کے جو فضلے ہوتے ہیں ہر ایک کا الگ الگ نام ہے. بکری کے فضلے کا الگ نام ہے، اور گائے بھینس کے فضلے کا الگ نام ہے، اور کبوتر وغیرہ کے فضلے کا الگ نام ہے. تو خرعن کے معنی آتے ہیں بیٹ کے، اردو میں بیٹ کہا جاتا ہے اسے. اور پانی ناپاک نہیں ہوگا کبوتر اور چڑیے کے بیٹ گرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کنویں کے اندر
کسی کبوتر نے یا کسی چڑیے نے بیٹ کر دیا تو پانی کو ناپاک نہیں مانیں گے۔ وَلَا بِمَوْتٍ مَا لَا دَمَ لَهُ فِيهِ، اور اسی طرح پانی ناپاک نہیں ہوگا اس جانور کے مرنے سے جس میں کوئی خون نہ ہو، کَسَمَكٍ وَضِفْدَعٍ وَحَيَوَانِ الْمَاءِ، جیسے کہ مچھلی اور میڈک اور پانی کے جانور۔ تو ایسا جانور جس کے اندر خون ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اگر پانی کے اندر مر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جیسے مچھلی ہے، میڈک ہے اور پانی کے دیگر جانور ہیں، ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ مچھلی کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر جو لال کلر کا جو خون کے دکھتا ہے نا، وہ خون نہیں ہوتا ہے۔ وَبَقٍ وَذُبَابٍ وَزَنبُورٍ وَعَقْرَبٍ، بقن کے معنی آتے ہیں کھٹمل کے، اور ذباب کے معنی آتے ہیں، ذبابتن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں مکھی کے، اور زنبورن کے معنی آتے ہیں بھیڑ کے، اس کی جمع زنابیر آتی ہے، اور عقرب کے معنی آتے ہیں بچھو کے۔ تو پانی، کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا ایسے جانور کے مرنے کی وجہ سے جس میں کوئی خون نہ ہو، جیسے کہ مچھلی، میڈک اور پانی کے جانور، دیگر جانور، اور اسی طرح بقن، پانی ناپاک نہیں ہوگا کھٹمل کے مرنے کی وجہ سے۔ پانی کے اندر، کنویں کے اندر کھٹمل گر کے مر گیا تو ناپاک نہیں ہوگا۔ ذبابن، مکھی گر کے جب مر گئی تو بھی کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وزنبورن، اور اسی طرح بھیڑ بھی اگر گر کے مر گیا تو ناپاک نہیں ہوگا۔ عقربن، اور بچھو بھی پانی کے اندر گر کے مر گیا تو ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل آسان مسائل ہیں یہ سب۔ اور دیکھیے یہ جو مسائل ہیں بیان کیا ہے، یہ سب مائع قلیل سے متعلق ہے۔ تو خواہ کنواں ہو، یعنی کنویں کے اندر، چھوٹے کنویں کے اندر خواہ یہ سب گر کے مرے، یا مائع قلیل کے اندر 1 بالٹی پانی، 2 بالٹی پانی، 1 ٹب پانی، جو دہ سے کم ہو، یہ سب چیزیں اگر گر کے مریں تو یہ سارا احکام انہی سے متعلق ہے، صرف خاص طور کنویں سے متعلق نہیں ہے۔ وَلَا بِعُقُوعِ آدَمِيٍّ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا خَرَجَ حَيًّا، اور اسی طرح کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا آدمی کے گرنے کی وجہ سے اور معقول اللحم جانور کے گرنے کی وجہ سے، اذا خرج حیا، جب وہ زندہ نکل جائے، ولم یکن علی بدنہ نجاست، اور اس کے بدن پہ کوئی نجاست نہ ہو، کوئی آدمی یا کوئی معقول اللحم جانور۔ مثال کے طور پر جو ہے بکری ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ پانی کے اندر گر گئی، آدمی گر گیا اور اس کو ہم نے فوراً نکال لیا اور اس کے بدن پہ کوئی نجاست بھی نہیں لگی تھی، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وَلَا بِوُقُوعِ بَغْلٍ وَحِمَارٍ، اور اسی طرح ناپاک نہیں ہوگا پانی کھچر اور گدھے کے گرنے کی وجہ سے، وَسِبَاعِ طَيْرٍ وَوَحْشٍ فِي الصَّحِيحِ، اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندے یعنی شکاری پرندے، وَوَحْشٍ، اور اسی طرح جنگلی جانور کے گرنے سے، فی الصحیح، صحیح قول میں۔ تو یہ سب جانور یعنی کھچر گر جائے اور گدھا گر جائے اور پرندے، شکار کرنے والے پرندے گر جائے، یا کوئی جنگلی جانور گر جائے، جیسے مثال کے طور پر بندر ہے، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، صحیح قول یہی ہے۔ وَإِنْ وَصَلَ اللُّعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ أَخَذَ حُكْمُهُ، کہہ رہے کہ اگر پہنچ جائے گرنے والے کا لعاب پانی تک تو اس کا حکم لے لے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو جانور ہیں، کھچر، گدھا، بندر وغیرہ، یہ پانی کے اندر گرے اور فوراً ہم نے انہیں نکال لیا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، مگر اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ان سب جانور کا لعاب پانی مائع قلیل کے ساتھ، مثال کے طور پر کنویں کے اندر جو پانی ہے مائع قلیل کی شکل میں اس میں ملا ہے، تو پھر اس جانور کے لعاب کا جو حکم ہوگا وہی پانی کا حکم ہو جائے گا۔ اگر جانور کا لعاب پاک ہے تو پانی کو پاک مانا جائے گا، اور اگر جانور کا لعاب ناپاک ہے تو
پانی ناپاک مانیں گے۔ اب لعاب کس جانور کا پاک ہے ناپاک ہے، یہ جھوٹے کے حکام کے اندر آ چکے ہیں، جو بھی گزرا ہے نا کہ کس جانور کا جھوٹا پاک ہے ناپاک ہے، اس کے اندر آ چکا ہے۔ وَوُجُودُ حَيَوَانٍ مَيِّتٍ فِيهَا يَنْجُسُهَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يُنَجِّسُهَا، پڑھیے اس کو، يُنَجِّسُهَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ دیکھیے اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مسائل بیان ہوئے ہیں یہ اس شکل کے اندر ہے جب کنویں کے اندر جانور گرا اور ہم نے دیکھ لیا ہمارے آنکھوں کے سامنے، اب یا تو فوراً نکال لیا گیا، اس کو نکالنے کی کوشش کرتی رہی، اس میں 2-4 گھنٹے لگ گئے، اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب جانور مرا ہے، ہم اچانک سے ہم صبح بیدار ہوئے، ہم جا کر ہم نے کنویں کے اندر دیکھا تو اس کے اندر کوئی جانور پڑا ہوا ہے، اور اسی پانی سے لوگ وضو اور غسل کر رہے تھے، تو ہم کب سے حکم لگائیں گے کہ لوگوں نے اس پانی سے وضو اور غسل کر کے جو نمازیں پڑھی ہے کب سے ناپاکی کا حکم ہوگا اور کب سے جو پاکی کا حکم ہوگا؟ اب لوگ اسی سے وضو اور غسل کر رہے ہیں، تو اب تو جانور ہم نے ابھی دیکھا ہے، مرا ہوا ہے جانور، لیکن یہ جانور کب گرا ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، جب گرا ہوگا اور گر کر جو ہے کیا کہتے ہیں مر گیا ہوگا تو پانی ناپاک پانی کو ناپاک مانا جائے گا، لیکن ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا کب گرا ہے، تو کب تک کی نمازیں لوٹانی پڑے گی اس کو بیان کرنا ہے۔ وَوُجُودُ حَيَوَانٍ مَيِّتٍ فِيهَا يُنَجِّسُهَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور کسی مردہ جانور کا پایا جانا کنویں کے اندر کنویں کو ناپاک کر دیتا ہے ایک دن اور ایک رات سے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر جانور صرف مردہ پایا گیا، پھولا پھٹا نہیں ہے، مردہ پایا گیا تو مانا جائے گا کہ 24 گھنٹے پہلے یہ جانور مرا ہوگا، 24 گھنٹے کے اندر جتنی نمازیں آئی ہیں اس کو لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے جو ہے 9 بجے رات میں دیکھا کہ ایک جانور جو ہے بالکل پھولا پھٹا مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اور لوگ اسی سے وضو اور غسل کر کے نمازیں پڑھتے رہے، تو ہم کہیں گے جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، 24 گھنٹے کی جو نمازیں ہیں اس کو لوٹا لیجیے۔ وَمُنْتَفَقٍ مِّن 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، اور پھولے پھٹے ہونے کی شکل میں 3 دن اور 3 رات، ان لم يعلم وقت وقوعه، اگر ہمیں معلوم نہ ہو جانور کے گرنے کا وقت، یعنی اگر جانور پھول اور پھٹ گیا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ جانور 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے پہلے گر کر مرا ہے اور اسی وجہ سے پھول پھٹ گیا ہے، تو 72 گھنٹے کے اندر جتنی نمازیں آئی ہیں اس کو لوٹایا جائے گا۔